بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام شاگردوں کو اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں ان تمام لوگوں اور وہ لوگ جو قدم بقدم شانہ بشانہ میرے ساتھ ساتھ پہلے دن سے چل رہے ہیں ان تمام لوگوں اور بالخصوص وہ لوگ جو سورہ قریش کے کارواں میں شامل ہیں اور عملیات سیکھنے کی جستجو میں روحانیت حاصل کرنے کے لیے اپنے اور ہمارے سلاسل کے ذکر و اذکار کی صحیح تعلیمات کو جاننے کے لیے جو لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں، جو دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں، کسی بھی خاندان کا حصہ ہوں، کسی بھی سلاسل سے ان کی وابستگی ہو، میں ان تمام لوگوں کو اور بالخصوص وہ عام لوگ جو میرے ساتھ جڑے ہیں اپنے مسائل سے چھٹکارا پانے کے لیے، ان مصائب سے نکلنے کے لیے، ان پریشانیوں سے نکلنے کے لیے، اور جو لوگ میرے ساتھ اس سفینہ امام حسین میں سفر کر رہے ہیں اور ٹرانسمیشن سفینہ امام حسین کے ذکر و اذکار میں اور عملیات میں عمل میں میرے ساتھ ساتھ قدم بقدم شامل ہیں، ان تمام لوگوں کو میں اپنے خاندان قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، ابوالعلیہ، جہانگیریہ، حسنیہ، عثمانیہ، تاریخیہ، شاذلیہ میں ایک بار پھر ٹرانسمیشن سفینہ امام حسین کی ایپیسوڈ 5 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ ہمارا یہ کامیابی کا سفر اپنی منزل کی طرف آگے رواں ہے۔ اور جو لوگ میرے ساتھ ذکر حسین کر رہے ہیں، عمل حسین کر رہے ہیں، اور وہ عمل کر رہے ہیں کہ جس عمل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو شخص امام حسین کی چوکی کا عمل کر لے اور بالخصوص محرم کے اس 10 دنوں میں کر لے تو اس کا وہ عمل پورے سال کرامات رہتا ہے، یعنی کہ اس کا اثر پورے سال تک برقرار رہتا ہے، اور پھر جب محرم آئے تو پھر وہ اس کی تجدید کر لے، اس کو دوبارہ دہرا لے۔ جو لوگ ماہ محرم الحرام میں امام حسین کی چوکی کا ورد کرتے ہیں، اس کی زکوٰۃ ادا کر لیتے ہیں، یا 40 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، 360 کی تعداد پڑھ لیتے ہیں، یا 896 کی تعداد مکمل کر لیتے ہیں، یا پھر 1.25 لاکھ کی تعداد مکمل کر لیتے ہیں، تو وہ لوگ اس عمل کے صاحب عمل بن جاتے ہیں اور اپنے ہر مسائل اور ان کے حل کے لیے آپ خود یہ عمل جس نیت سے پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالی اس میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ میرے ساتھ ذکر میں شامل ہیں، عمل میں شامل ہیں، عملیات میں شامل ہیں، ان لوگوں کو میں نے اپنے تقریباً پچھلی دفعہ بھی اور پہلے بھی آپ لوگوں کو میں نے محرم الحرام میں 15 کے نشر کی زکوٰۃ کا طریقہ کار بھی تعلیم کیا تھا، اور آپ کو بتایا تھا کہ 10 دن کے اندر ہم 15 کے نشر کی زکوٰۃ کس طرح ادا کر سکتے ہیں۔ تو اب یقیناً 15 کے نقش کی جو زکوٰۃ کا طریقہ کار ہے، تو اب ہمارے 2 سے 3 دن تو گزر چکے ہیں، تو کیا اب بھی ہم 15 کے نقش کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں؟ تو کچھ میرے شاگردوں کے مجھ سے یہ سوالات آئے، کیونکہ الحمدللہ میرے ساتھ چلنے والے صرف 3-4 چیزوں پہ ہی ریاضت کر رہے ہیں اور پورے سالوں سے کر رہے ہیں اور کمال کی ریاضت کر رہے ہیں، کہ جیسے 15 کا نقش، سورہ قریش اور فلیطہ سلیمانی۔ تو امام حسین علیہ مقام کی جب چوکی کا عمل کر رہے ہیں تو اگر اس کے ساتھ آپ 15 کے نشر کی بھی زکوٰۃ ادا کر لیتے ہیں، وہ لوگ کہ جو روحانی معالج ہیں، تو یہ سمجھ لیں ان کے لیے روحانیت بڑھ جاتی ہے، سونے پہ سہاگے کا کام کرتی ہے۔ 15 کے نشر کی زکوٰۃ کے طریقہ کار اگر آپ میری ویڈیو آج سے سن رہے ہیں تو آپ آج سے بھی اس کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔
اس کی زکوٰۃ کے کئی طریقہ کار ہیں، میں آپ کو چند طریقہ کار سمجھا دیتا ہوں اور پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سے ہوگا کیا، کہ کس طرح یہ نقش آپ کو جاری ہوگا۔ آپ نے 15 نقش روزانہ 15 دن تک لکھ لیں، آپ اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی۔ 45 نقش روزانہ 9 دن تک لکھ لیتے ہیں، اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ 9 نقش روزانہ 45 دن تک لکھتے ہیں، اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ اور 9 نقش روزانہ 9 دن تک لکھتے ہیں تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ اس کو 15 نقش روزانہ لکھتے ہیں 45 دن تک، اور بعض لوگ 45 نقش لکھتے ہیں 15 دن تک، لیکن ہم 3 دن کی زکوٰۃ ادا کریں گے، اور 3 دن کے اندر ہم اس 15 کے نقش کے عامل بن جائیں گے، یعنی کہ اس 15 کا نقش سے ہم کام لے سکیں گے۔ کام ہم وہ لے سکیں گے اپنے بیماروں کے لیے، اپنے مسائل کے لیے، رہنمائی کے لیے، کسی کو پریشانی سے نجات دینے کے لیے۔ 15 کے نقش کی اگر میں بات کروں تو اس نقش کو نقش سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نقش کے متعلق بہت کچھ تفصیل سے لکھا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بھی، آپ بھی اس نقش کے بارے میں ذکر کرتے ہیں۔ حضرت شیخ غوث محمد گوالیار رحمۃ اللہ علیہ، آپ بھی اس نقش کے بڑے فضائل بیان کرتے ہیں، اور بالخصوص ہمارے پیر و مرشد بھی 15 کے نقش کے بہت بڑے صاحب دعوات بزرگوں میں سے ہیں۔ 15 کے نقش کی سب سے بڑی اجازت الحمدللہ ہمارے خاندان قادریہ میں اس وقت موجود ہے، اور ہمارے خانوادے کے کئی بزرگان دین 15 کے نقش کے صاحب دعوات بزرگ گزرے ہیں، اور ان صاحب دعوات بزرگوں کی ہی اجازت ہمارے پاس چلتی ہوئی آئی، تو ہم بھی اس 3 دن میں 15 کے نقش کی زکوٰۃ ادا کر کے ہم اس سمندر سے جا ملیں گے کہ جہاں سے فیض جاری ہو رہا ہے، کہ جہاں سے فیض آ رہا ہے۔ دیکھو ہمارے بزرگان دین نے جو محنت کی ہے، ہمارے آباء و اجداد نے جو محنت کی ہے، ہمارے پیر و مرشد نے جو محنت کی ہے، اس کا پھل اولادوں کو ملتا ہے، پوتوں کو ملتا ہے، ان کی اولاد کی اولادوں کو ملتا ہے، مرید کے مریدوں کو ملتا ہے۔ اگر میں نے کوئی ریاضت کی ہوئی ہے، میں نے کسی چیز پہ محنت کی ہوئی ہے، وہ مجھے تو ملنا ہی ملنا ہے، لیکن اس کا حصہ آپ لوگوں کو بھی ملنا ہے اگر آپ لوگ میرے ساتھ شانہ بشانہ ہیں۔ اگر آپ لوگ میرے ساتھ مخلص ہیں تو میری ساری روحانیت آپ لوگوں کے لیے ہے۔ اگر آپ لوگ میرے ساتھ مخلص ہیں تو میرا تمام اعمال آپ لوگوں کے لیے ہیں۔ اگر آپ لوگ میرے ساتھ مخلص ہیں، آپ کی نیت خالص ہے، اور آپ اللہ اور اس کی رسول کی رضا کے لیے میرے ساتھ چل رہے ہیں، تو یہ تمام اجازتیں آپ کے لیے ہیں۔ میں اپنے تمام مریدوں سے، تمام شاگردوں سے یہ بات کہتا ہوں کہ کسی دنیاوی مقاصد کے لیے نہیں، بلکہ اپنی روحانیت کی ترقی کے لیے کرو، آپ کو وہ کچھ بھی ملے گا جو دنیا میں آپ کے مقاصد ہوں گے۔ تو ہم 15 کے نقش کی زکوٰۃ ماہ محرم الحرام میں کس طرح ہم ادا کریں گے، اور کس طرح ہم ادا کر کے پھر ہم اس سے کیا کیا کام لے سکتے ہیں، اور 15 کا نقش سے اہل بیت کا کیا تعلق ہے، یہ بھی سمجھ لیں۔ اور 15 کا نقش کا تعلق حضرت امام حسین عالی مقام کی چوکی سے کیا تعلق ہے۔ یوں تو اگر اس کی تاریخ دیکھا جائے کہ یہ علوم تو حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، لیکن ترتیب وار یہ منتقل ہوتے 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 حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس وقت میں یکتا یگانہ تھے، مطلب اس وقت صرف آپ ہی وہ عالم دین تھے، آپ ہی اس وقت اس روئے زمین پر، کہ جب آپ کا دور تھا تو آپ سے کامل اور آپ سے بہتر شخص اس وقت میں نہیں تھا کوئی، علم کے معاملے میں، روحانیت کے معاملے میں، اہل بیت کے معاملے میں جو ان کا گھرانہ تھا ان کا، کیونکہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ
آپ کو جو فیض تھا وہ بالخصوص جو فیض تھا وہ حضرت امام حسین علی مقام کے باطن سے فیض تھا۔ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ شبیہ امام حسین تھے۔ علم العادات کے متعلق آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، تصانیف اٹھا کر دیکھیں، مطالعہ کر کے دیکھیں، تو علم الحروف، علم العادات، علم النجوم، علم الجفر، تمام پہ آپ کو عبور اور دسترس حاصل تھی۔ اور یہاں تک کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بھی آپ ہی سے تعلیمات حاصل لی۔ آپ کی تربیت بھی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ اور علم العادات، علم الحروف، علم الفقہ کے کئی مسائل آپ نے آپ کو بہت آسانی طور پر سمجھائے۔ اور پھر یہ ترتیب بار چلا آتے آتے جب امام احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ پہ پہنچا تو آپ نے بھی اس سے بڑی ریاضت کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ 15 کا نقش وہ ہے کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، آپ اس انگوٹھی پہ کندہ تھا، اور اسی نقش کی بدولت، اسی نقش کی روحانیت سے آپ کو تمام تصرفات عطا کیے گئے تھے۔ آپ کی جو بادشاہت تھی، بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ کی بادشاہت انہی حرفوں پر تھی، انہی علم العادات پر تھی جو 1 سے لے کے 9 تک ہیں، کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا گیا، اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے حصے میں 1 سے لے کے 9 کے عدد کی ترتیب آئی، کہ جس کو خاتم سلیمانی کہا جاتا ہے۔ اس نقش کو نقش حوا بھی کہا جاتا ہے، اس نقش کو نقش آدم بھی کہا جاتا ہے، اس نقش کو نقش ہرکارہ بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ ہر کام کے لیے، اب چاہے کام آپ کا آتشی ہو، چاہے بادی ہو، چاہے آبی ہو، چاہے خاکی ہو، ان چاروں عناصر میں بھرپور قوت کا مالک یہ 15 کا نقش ہے۔ اگر میں یوں کہوں کہ عملیات کی دنیا میں، اگر میں یوں کہوں روحانیت کی دنیا میں، اگر میں یوں کہوں کہ اس دنیا کے اندر اگر کوئی سب سے مکمل اور جامع نقش ہے تو وہ نقش 15 ہے۔ اور دنیا میں جتنے بھی نقوش موجود ہیں، جتنے بھی علم العادات کے نقوش موجود ہیں، وہ تمام کی بیس 15 ہی کے نقش کی ہے۔ مقصد اس میں تمام جتنے بھی نقوش 15 علم العادات کے ہیں اس وقت، ان سب کے اندر جو فیض، ان سب کے ماتے جن موکلان اور جنات کی ڈیوٹیاں ہیں، ساری کی ساری وہ 15 کے نقش سے منتقل ہوئی ہیں۔ کسی کی اپنی کوئی روحانیت نہیں ہے کہ جیسے چاند کی اپنی روشنی نہیں ہوتی، وہ کس سے روشنی لیتا ہے؟ سورج سے۔ تو 15 کا نقش جو ہے، جسے نقش ہرکارہ کہا جاتا ہے، یہ سورج کے مانند ہے، کہ جس سے تمام نقوشوں نے اس سے روشنی لی ہے۔ اور جو شخص 15 کے نقش کی زکوٰۃ ادا کر لیتا ہے تو تمام نقوش اس کے دسترس میں ہوتے ہیں۔ کیوں ہمارے بزرگوں نے 15 کے نقش پہ ہمیں تاکید کی، کیوں اتنی محنت کراتے تھے، کیوں اتنی سختی کرتے تھے کہ زکوٰۃ ادا کرو، اور سالوں ہم سے زکوٰۃ ادا کرائی، اور 363 نقش روزانہ، ہم سے 360 نقش روزانہ ہم لکھا کرتے تھے، اور سالوں ہم نے لکھا ہے، اور پرہیز کے ساتھ ہم نے اس کی زکوٰۃ ادا کی ہے۔ تو آج ہمیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ جب یہ چیزیں ہم پر کھلی، جب ان کی نالج ہم پر کھلی، جب ان کا علم ہم پہ ظاہر ہوا
کہ واقعی ہم سے 15 کے نقش کی جب زکوٰۃ ادا کری تو تمام نقشوں کی زکوٰۃ ہمارے لیے آسان کر دی گئی، اور جو 15 کے نقش کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، دوسرے نقوش کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایسے ہی سمندر کو چھوڑ کر دریا سے سیراب ہو رہے ہیں، لیکن دریا میں پانی سمندر کا ہی ہے، کیونکہ سارے دریا سمندر میں ہی جا کے گرتے ہیں۔ تو 15 کے نقش کی جو روحانیت ہے، 15 کے نقش کی جو تاثیر ہے، وہ میں نے کسی اور نقوش، کسی اور نقش کی نہیں دیکھی۔ اس کے اوپر میں نے کئی ویڈیوز بنائی ہیں، اس کے اوپر میں نے کئی میرے لیکچر میرے ہی چینل پہ موجود ہیں، میں نے تفصیل سے 15 کے نقش کے متعلق گفتگو کی ہے، اور ایک ایک خانے کے بارے میں نے بتایا ہے، اور ایک ایک حروف کے بارے میں، اور ایک ایک عدد کے بارے میں بتایا ہے، اور جو عدد جن حروفوں کی نومیریکل ویلیو ہے میں نے اس کے بارے میں بتایا، اس کے موکلان کے بارے میں بتایا، اس کے ایوان کے بارے میں بتایا ہے، اس کے شیاطین کے بارے میں بتایا، اس کے ماتحت اہل حنوت کے حمزات کے بارے میں نے بتایا ہے۔ 15 کے نقش کے بارے میں ہمارے خاندان نے جو گفتگو کی ہے، ہمارے خاندان نے جو لوگوں کی تربیت کی ہے، وہ کہیں اور دیکھنے میں نہیں آتی۔ یقیناً 15 کے نقش کو ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں جتنے بھی سلاسل سے لوگ منسوب ہیں، جتنے بھی خانقاہی لوگ منسوب ہیں، وہ تمام کے تمام کو 15 کے نقش کی اجازت ضرور ہوتی ہے، اور ہر وہ شیخ، ہر وہ پیر، ہر وہ روحانی مولد کہ جو لوگوں کا علاج و معالجہ کرتا ہے، وہ اس نقش کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتا ہے، اور باقاعدہ طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت 1000 گھرانے اس وقت موجود ہیں، 1000 سلسلے موجود ہیں، تو اس 1000 میں 999 یا 990 جو سلاسل ہوں گے، ان میں باقاعدہ طور پر 15 کے نقش کی اجازت ہے اور اس کی زکوٰۃ ادا لازمی کی ہوگی۔ اس کی وجہ ہے کہ جب سلسلے کے فیض کو جاری کرنا ہوتا ہے، اور جب سلسلے کا فیض کنٹینیو کرنا ہوتا ہے، تو وہ کسی نہ کسی ایسی روحانیت میں ساکن کیا جاتا ہے، اس کو تسکین دی جاتی ہے کہ جہاں پہ ٹھہراؤ پیدا ہو۔ تو 15 کے نقش کی جو روحانیت ہے تمام سلاسل میں ایسی ہے کہ جیسے ایک پیالے کے اندر پانی، اور پیالہ جو اس کی جو بیس ہے نا، وہ ہے 15 کے نقش کی روحانیت، اور اس کے اندر جو دودھ ہے، اس کے اندر جو پانی ہے، وہ تمام سلاسل کا فیض ہے۔ تو اہمیت کس کی ہے؟ کہ جس نے اس دودھ کو اپنے اندر سمویا ہوا ہے۔ اگر وہ پیالہ نہیں ہوتا تو شاید دودھ تمہارے کسی کام کا نہ ہوتا۔ اکثریت خاندان کے اندر 15 کے نقش کی زکوٰۃ بالکل طریقہ کار، اور بالکل اس پہ زور دیا جاتا ہے کہ یہ طریقے ادا کریں اور یہ زکوٰۃ ادا کریں۔ اور 15 کا نقش یہ ہے کیا؟ 15 کے نقش کی ترتیب کوئی ہم یا تم یا ہمارے بزرگوں نے نہیں دی، بلکہ یہ وہی ترتیب ہے جو ازل سے چلی آ رہی ہے، جو شروع سے چلی آ رہی ہے۔ ایک سے لے کے 9 عدد تک، یعنی کہ 9 خانے ہیں، یعنی کہ 3 خانے بیچ میں، 3 دائیں اور 3 بائیں، اور پھر اس 9 خانوں میں ہر خانے کی چال مختلف ہے۔ اب 9 خانوں کے اندر 9 مقاصد ہیں، اور 9 مقاصد کے اندر ہر 9 جز ہیں اس کے اندر، وہ جو دوسرے کاموں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے اس 9 کے جو نقش ہے، 15 کا جو نقش ہے، 9 کا عدد کا جو ہے، ہم نے ہر خانے کے اس کی مقاصد اور ترتیب اور طریقے بتائے ہیں کہ یہ خانہ کس کا ہے، اور اس کھانے کا مالک کون ہے، اور اس کھانے کی نومیریکل ویلیو جس حروف کی ہے اس کے ماتحت کون موکلان کی کس جنات کی ڈیوٹی ہے جو یہاں پہ معمور ہے، اور اس موکلان کی کس مقاصد کے لیے کہاں ڈیوٹی لگتی ہے، ہم نے سب بتایا اپنی ویڈیو میں، اور جو ریکارڈڈ میرے لیکچر اس وقت میرے چینل ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی پہ موجود ہیں، آپ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہو، سن سکتے ہو، جو اس سے پہلے کبھی کسی نے ذکر نہیں کیا تھا ان کا۔
کیونکہ بزرگوں نے، بعض لوگوں نے اس کو محفوظ رکھا، پوشیدہ رکھا۔ ہمیں حکم ہوا، ہم نے سب کچھ بیان کر دیا۔ 15 کے نشر کے لیے اس لیے بزرگان دین ریاضت کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ یہ تمہارے ہر کام کے لیے، ہر مقصد کے لیے تمہارے لیے کافی ہے۔ 15 کے نقش کی، اگر آپ ہو، آپ ایک عام ہو، ٹھیک ہے، آپ کا تعلق کسی سلسلے سے نہیں ہے، آپ کا تعلق کسی خانوادے سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ عقیدت میں، محبت میں ڈاکٹر صاحب کی ویڈیو دیکھتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب بات بہت کمال کی کرتے ہیں، بہت اچھی کرتے ہیں، سلسلے کی تعلیمات عام کرتے ہیں، سلسلے کی نالج دیتے ہیں، سلسلے کا علم دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، اور صاحب سلاسل بزرگ ہیں، صاحب سلاسل بزرگوں سے وابستگی ہے۔ تو وہ عام لوگ کہ جن کا تعلق نہیں ہے لیکن ان کا تعلق جڑا تو ہمارے سلسلے سے جڑا، اب وہ اپنا سفر کرنا چاہتے ہیں، تو وہ 15 کے نشر کی زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دیں۔ 15 کے نشر کی زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ بالکل سمپل ہے۔ آپ نے 15 کے نقش لکھنا ہے۔ بیٹا مجھے وہ دینا ذرا، وائٹ بورڈ اور مارکر، جو عام لوگ ہیں جو نئے جڑے ہوئے ہیں، تاکہ وہ لوگ بھی دیکھ لیں، ورنہ میرے تمام شاگرد 15 کے نقش کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اس کی چالیں آچھی بھی ہیں، بادی بھی ہیں، آبی بھی ہیں، خاکی بھی ہیں۔ اب آپ لوگ اگر اپنے مقاصد کے لیے میرے ساتھ ذکر میں شامل ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کام بہت تیزی سے ہو، مطلب اس میں مایوسی نہ ہو، آپ جب میرے ساتھ ذکر کریں، ایک نقش لکھیں اور نقش لکھ کے پانی کی بوتل میں ڈال دیں، اور جب پانی کی بوتل میں ڈال دیں تو اسی پانی میں جب ذکر سے فارغ ہوں تو اس پہ دم کر لیں، دم کرنے کے بعد پھر وہی پانی آپ خود پئیں جس مقصد کے لیے آپ نے بنایا ہوگا، آپ اس طریقے سے استعمال کر لیں۔ آپ دیکھیں نہ 15 کے نشر کی بھی تاثیر آپ کو ملے گی، اور آپ کو امام حسین علیہ مقام کی چوکی کا فائدہ بھی آپ کو ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں کون سا والا، یہ والا صحیح دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ ہم نے کھانے بنائے، یہ 3 کھانے ادھر ہیں، 3 کھانے ادھر ہیں، 3 کھانے ادھر ہیں۔ اب ہم نے یہاں سے لکھیں گے، یہ RC چالے 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 9، یہ 15 کا نقش ہے۔ اب اس 15 کے نقش کو آپ کہیں سے بھی کیلکولیشن کریں گے، عدد 15 ہی بننا ہے اس کا۔ میں اب عام لوگوں کو سمجھا رہا ہوں کیونکہ اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ کئی نئے لوگ جڑے ہیں، میرے پرانے شاگردوں کو تو سب کو معلوم ہے 15 کے نقش کا۔ اب جیسے 9 5 1 اور 5 6 6 اور 5 1 اور 5 6 6 اور 9 15 8 4 12 12 اور 3 15 6 9 9 اور 7 15 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 15 ہر طرح سے جہاں سے اس کی کیلکولیشن کریں گے عدد 15 ہی بنیں گے، یہ 15 کا نقش کہلاتا ہے۔ اچھا اب اس کی زکوٰۃ کا طریقہ، 3 دن کی زکوٰۃ کا طریقہ کار سن لیں۔ اچھا 3 دن جو یوم عبیس کے دن ہوتے ہیں نا، کہ جیسے 13 14 اور 15 محرم کی 13 14 اور 15 یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ یوں تو ہر مہینے کے اندر ان تاریخوں کی اہمیت ہے، کیونکہ یہ وہ تاریخوں کی اہمیت ہے جو سمجھ لیں کہ سینٹر میں ہے۔ اگر ہم 30 کی بات کرتے ہیں، 30 کا سینٹر ہے 15، تو اس کو یوم عبیس اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں ان دنوں میں حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر روزے فرض تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام ان 3 دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے، اور پابندی کے ساتھ رکھا کرتے تھے، 13 14 اور 15۔ ان دنوں کی روحانیت بھی ہے، اہمیت بھی ہے، اور بالخصوص محرم کی۔ اب اس 3 دن کے اندر اگر آپ اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ 3 دن میں 45 نقش روز لکھیں گے۔ کتنے نقش؟ 45 نقش روز لکھیں گے۔ اور کتنے دن لکھیں گے آپ؟ 3 دن لکھیں گے۔ تو 45 کو ہم منٹیپلائی کرتے ہیں، 45 135 بنے گا، یعنی کہ 135 نقش 3 دن میں ہم نے لکھنا ہے 45 کے حساب سے۔ اب 45 کیوں لکھیں گے؟ 45 کا ریزن کیا ہے؟ تو ہم 1 سے لے کے 9 تک جو ہماری گنتی ہے، ہم اس کو کاؤنٹ کرنا شروع کرتے ہیں۔
کہ جیسے 1 اور 2، 1 کے بعد 2 آتا ہے نا، 1 اور 2 3، 3 کے بعد 3 آتا ہے 6، 6 کے بعد 4 آتا ہے 10، 10 کے بعد 5 آتا ہے 15، 15 کے بعد 6 آتا ہے 21، 21 کے بعد 7 آتا ہے 28، 28 کے بعد 8 آتا ہے تو 36، 36 کے بعد 9 آتا ہے، 36 اور 9 45۔ تو 45 اس کا مجموعہ ہے، اور 45 کو مفرد عدد میں لے کر آتے ہیں تو بنتا ہے 9، 4 اور 5 9۔ اب ہم نے 45 نقش روزانہ 3 دن لکھنا ہے تو اس کی تعداد بنتی ہے 135 کی۔ اب 135 کو ہم مفرد پہ لے کر آتے ہیں، یعنی کہ 3 1 اور 3 4، 4 اور 5 9، 9 کا عدد بنتا ہے، یعنی کہ 3 دن میں اس کی ہم نے زکوٰۃ ادا کر لی ہے۔ اب آپ اگر حضرت امام حسین علیہ مقام کی چوکی کا عمل کر رہے ہیں، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ محرم کے جو عاشورے کی جو دن ہے، جو تاریخ ہے نا، یعنی کہ 8 9 اور 10، ان 3 دن میں بھی کر سکتے ہو، اور آپ 13 14 15 کو بھی کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کی زکوٰۃ پوری نکالنا چاہتے ہو، اگر آپ اس کی پوری کیلکولیشن کرنا چاہتے ہو تو 15 نقش روزانہ 45 دن تک بھی لکھ سکتے ہو، 45 نقش روزانہ 15 دن تک بھی لکھ سکتے ہو، 9 نقش روزانہ 45 دن تک بھی لکھ سکتے ہو۔ یہ اس کی ترتیب ہے، سب طریقہ کار ہیں کہ کس کس طریقے سے ہم اس کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں ہم اس کی، ٹھیک ہے۔ اب 15 کے نقش کی جب ہم زکوٰۃ ادا کر لیں گے تو ہم اس کے ساتھ ساتھ اپنے ان مسائل سے بھی چھٹکارا پا لیں گے کہ جس نے ہماری کمر کو توڑا ہوا ہوتا ہے۔ اچھا، 15 کے نقش کی یہ خاصیت ہے کہ 15 کے نقش اگر کسی بیمار کو پانی میں پلایا جائے تو اس نقش کی یہ تاثیر ہے، اس نقش کی جو روحانی مخلوقات اس کے ماتحت ہیں وہ ہمارے اندر کی بیماریوں سے لڑنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں، ایسی کہ جسے آپ نے ایک فوج کو ایک فوج کے سامنے کر دیا۔ شکست کس نے ہونی ہے؟ جو کمزور ہے۔ اور 15 کے نقش کی تاثیر یہ ہے کہ اب مثال کے طور پہ اب کوئی بیمار ہے، اب آپ اس سے پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ یار اس کی بیماری ٹھیک ہوگی یا یہ اسی بیماری سے اس دنیا سے رخصت ہوگا۔ آپ ایک کام کریں، آپ ایک گلاس پانی لیں، 15 کا نقش لکھیں، امام حسین کی چوکی آپ 10 مرتبہ پڑھیں، اس میں دم کریں، پانی میں دم کر دیں، وہ نقش پانی میں ڈال دیں، جب وہ نقش حل ہو جائے اس مریض کو پینے کو دیں۔ اگر پانی کڑوا لگا تو سمجھ لینا کہ اس مرض سے اس کو چھٹکارا نہیں ملنا۔ اگر اس پانی میں ہلکی سی مٹھاس سی ہو تو اس کا مطلب ہے مریض مرض سے پورا صحت یاب ہوگا۔ اور پانی کی کیفیت بالکل نارمل رہے اور ایسی رہے کہ جس سے پھیکا پن ہوتا ہے تو سمجھ لینا اس کے مرض میں اس کی شدت میں کمی آئے گی، لیکن مرض برقرار رہے گا۔ یہ بھی چیک کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو سمجھا دیا اپنی اس میں 15 کے نقش کے ذریعے۔ امام حسین کی چوکی کے ذریعے ہم بہت سارے کام لے سکتے ہیں، بہت سارے، مقصد وہ کام جو ہماری زندگی سے جڑا ہو، ہم 15 کے نقش اور امام حسین کی چوکی سے وہ کام بآسانی کر سکتے ہیں۔ اور 15 کے نقش کی اجازت جو لوگ میرے ساتھ اس ذکر میں شامل ہیں، جو لوگ میرے ساتھ چلے میں شامل ہیں، ان کو اس کی عام اجازت ہے، مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اجازت ہے۔ اور جو میرے شاگرد ہیں، جو میرے ساتھ قدم با قدم چل رہے ہیں، شروع سے چل رہے ہیں، وہ لوگ اپنا اس کو کنٹینیو لے کے چلیں۔ لیکن 15 کے نقش یہ سمجھ لیں کہ علم العادات میں ایسا ہے کہ جیسے پورے قرآن میں سورہ فاتحہ کے بارے میں کہا جاتا ہے، کہ جسے شفا کہا جاتا ہے، کہ جسے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے۔ سورہ فاتحہ جسے شفا کا مرکز کہا جاتا ہے۔ اب ہم شفا کا مرکز دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، کیلکولیشن کرتے ہیں تھوڑی سی۔ اگر ہم شفا کے عدد نکالتے ہیں تو شفا کے عدد بنتے ہیں 381۔ کتنے بنتے ہیں؟ 3 اور مٹانے کے لیے ہے کچھ 381۔ شفا کے عدد نکالتے ہیں
381 بنتے ہیں، 381۔ اب ہم نکالتے ہیں عدد فاطمہ کے، تو فاطمہ کے عدد بنتے ہیں 135، ٹھیک ہے۔ اب 135 فاطمہ کے عدد بنے، اور حسن کے عدد بنے 118، اور حسین کے عدد بنے 128۔ فاطمہ، حسن اور حسین، نہیں یہ مٹانے کے لیے چاہیے تھا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ فاطمہ کے عدد بنتے ہیں 135، حسن کے عدد بنتے ہیں 118، حسین کے عدد بنتے ہیں 128، ٹھیک ہے۔ اب فاطمہ، حسن اور حسین، یعنی کہ اب آپ ترتیب دیکھیں اس کی، اہل بیت ہمارے لیے کیسے شفا ہے۔ اب 8 اور 8، اب ان تینوں کو عددوں کو ملا دیں آپ، 135، 118 اور 128 کو، 8 اور 8 16، 16 اور 5 16، 17 18 19 20 21، 21 کا 1 اور 2، 2 5 6 7 8 8 3، تو ان تینوں کے نام کے عدد کے ہم ملائیں گے تو بنیں گے شفا کے عدد، یعنی کہ 381، 381۔ اور شفا کے عدد کیا بن رہے ہیں؟ 381۔ کیا کہنے ہیں؟ جو باطن میں بیمار ہوں، جو کمزور ہوں، قرآن کہہ رہا ہے نا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ وَشِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا ہے۔ تو 15 کے نشر کی ایک عجیب ہی تاثیر ہے۔ اگر میں 381 کے بارے میں تھوڑا سا بتانا شروع کروں نا، تو لوگ پھر مجھے بھی لوگ پتہ نہیں کیا کیا وہ کہہ کے پکار دیں گے، تو اس لیے بہتر ہے کہ اس کو یہیں پر ہی سٹاپ کر دیا جائے 381 کو، کیونکہ دل تو کر رہا ہے کہ میں بتاؤں کہ اور کیا کیا ہے اس کے ساتھ، کیا کیا اس کے راز جڑے ہوئے ہیں اس میں، لیکن وہ ہے نا کہ دنیا کا بھی تقاضا ہے، اور پھر ظاہر سی بات ہے شریعت کی بھی حدود ہے، شریعت نے بھی ہمارے لیے حدود رکھی ہیں، اور جو حد سے تجاوز کرتا ہے وہ ظاہر سی بات ہے خسارے میں رہتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ اتنی ہمیں ڈوز ملے کہ جتنی ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ ضرورت سے زیادہ بھی اگر ڈوز ہو جاتی ہے تو پھر وہ نقصان دیتی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اپنے بزرگوں کے سائے میں رکھے، اور بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہماری اس چھوٹی سی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور 15 کے نشر کی میری طرف سے آپ لوگوں کو اس کی اجازت ہے، اور 15 کے نشر کی آپ زکوٰۃ کا طریقہ کار بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے، اور 3 دن میں زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں تو 45 نشر روزانہ 3 دن تک لکھ لیں، تو اس کے عدد بن جائیں گے 135، اور آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر اپنے اس کو ورد میں رکھنا چاہیں اس کو تو 9 مرتبہ روزانہ رکھ سکتے ہیں، طاق عدد میں آپ اس کو لکھ سکتے ہو، میری طرف سے اس کی اجازت ہے، اور باقی مریضوں کو بھی آپ دے سکتے ہو۔ اب ہمارے ذکر کا ٹائم ہو گیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اب آپ لوگ ہمارے ساتھ اس ذکر میں شامل ہو جائیں، کہ جو لوگ میرے ساتھ ذکر کر رہے ہیں، ذکر کے لیے ہمیں ضرورت ہے ایک تسبیح کی، چھری کی، اور باقی یہ ہے کہ کوشش یہ کریں گے کہ اگر آپ نے آتشی، ابھی جو ہم نے جو طریقہ کار آپ لوگوں کو سمجھائے ہیں نا وہ آتشی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک منٹ وائس بند کرنا۔ تو اس لیے ہم نے تھوڑا سا اسٹے کیا ہے تاکہ لوگ جو آنے والے ہوں وہ جڑ جائیں، اور آپ لوگ بھی جب ذکر شروع کرنے سے پہلے تو کوشش کرا کریں کہ لنک ایک جگہ شیئر کر دیا کریں مختلف جگہوں پر،
تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس میں شامل ہو جائیں۔ دیکھیں ہر بندے کو چاہیے کہ وہ کم از کم 10 گروپ میں تو ان ہماری ٹرانسمیشن، ہمارے پیغام کو شیئر کرا کریں۔ اگر فی بندہ بھی، ایک بندہ بھی 10 گروپوں میں شیئر کرتا ہے تو اگر 100 لوگ بھی کر لیتے ہیں تو یہ اچھے خاصے لوگوں تک سلسلے کا پیغام پہنچ سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں میرے ساتھ اس ثواب، اس کار خیر میں شامل ہوں تو آپ بھی زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کر دیا کریں، تاکہ ظاہر سی بات ہے اگر شیئر کریں گے تو میرے لیے نہیں کریں گے، آپ کریں گے سلسلے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو عام کرنے کے لیے کریں گے، تو یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ کوشش کرا کریں گے جب ہمارے ساتھ جڑ جائے کریں تو اس ٹرانسمیشن کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو پہنچایا کریں۔ آپ اگر آپ کا تعلق آئی ٹی سے ہے، آپ اس کو گوگل پہ آپ اس کو کر دیں، آپ اس کو واٹس ایپ گروپ میں سینڈ کر دیں، فیس بک گروپ میں سینڈ کر دیں، جہاں جہاں چاہیں آپ اس کو سینڈ کر دیں، تاکہ جتنے بھی لوگ جڑیں گے اور جو لوگ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور جو الحمدللہ اس فیلڈ کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کس طرح اس ویڈیو کو ہم پہنچا سکتے ہیں، تو میری طرف سے اجازت ہے، بلکہ آپ اس کی اجازت لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک خود پہنچایا کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب طریقہ کار میں ہر دفعہ ہی سمجھا دیتا ہوں آپ کو کہ ہم نے وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد ہم نے احرام پہننا ہے، احرام پہننے کے بعد ہم نے تھوڑا سا عطر لگا لینا ہے، عطر لگانے کے بعد عطر کا طریقہ یہ ہوگا، اس طریقے سے ہم عطر لگائیں گے۔ ہم نے عطر لگا لیا، عطر لگانے کے بعد تھوڑا سا ماحول بن جاتا ہے اور خوشبو لگتی ہے تو اچھی پسند آتی ہے، اور روحانیت کے لیے بہت ضروری ہے خوشبوؤں کا استعمال کرنا بھی، اور خوشبو تو ظاہر سی بات ہے سنت بھی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کو تو خوشبو بہت پسند تھی، اور اصل خوشبو تو آپ ہی کی ہے، باقی تو یہ سب ظاہری ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اہل بیت کی خوشبو نصیب کرے، سونگھنا نصیب کرے۔ تو اہل بیت کی خوشبو ان کی تعلیمات ہیں، ان پہ تعلیمات پہ عمل کرنے والا اللہ تبارک تعالی ہمیں بنائے۔ تو ہم نے خوشبو لگا لی، اس کے بعد ماچ رکھا ہوا ہے، چھری رکھا ہوا ہے۔ اچھا، جب میرے پاس 40 مرتبہ میرے ساتھ پڑھیں گے تو اس کے لیے آپ کو ضروری نہیں ہے سامان رکھنا، جب رات کو اپنے پڑھنے بیٹھیں گے تو سامان رکھنا آپ کے لیے ضروری ہوگا۔ ایک پانی کی بوتل بھی آپ اپنے پاس رکھ لینا، پانی کی بوتل میں نہیں رکھتا، تو جب پڑھ کے فارغ ہوں گے تو پانی کی بوتل میں بھی دم کر لیں گے۔ پڑھائی کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنا، اگر اس پڑھائی کے دوران اگر کوئی حاجت ہو جاتی ہے آپ کو تو کوشش کریں گے اس کو 40 مرتبہ میں تو تھوڑا سا کنٹرول کر لیں، اپنے آپ کو روک لیں 40 بار میں، لیکن جب رات میں جب پڑھنے بیٹھے ہوں، جب حاجت ہو جاتی ہے تو آپ اپنی تسبیح رکھ کر نشان لگا کر آپ وہاں سے اٹھیں گے، اور جب اٹھیں گے تو انا للہ و انا الیہ راجعون 3 دفعہ کہیں گے اور اٹھ کے چلے جائیں گے، اپنی حاجت سے فارغ ہو کر آئیں گے، اور پھر بسم اللہ سے پڑھ کے اور پھر اس کو مکمل کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں، میرے ساتھ شامل ہو جائیے، آنکھ بند کر کے پرسکون ہو کے اس خوشبو کو محسوس کیجئے جو آپ کے اندر سے اٹھ رہی ہے، اس خوشبو کو محسوس کیجئے جو آپ سونگھنا چاہتے ہیں، اپنے مرشد کی خوشبو کو سونگھنا کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مولا قل هو اللہ احد، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے۔
میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔
محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ لو، اور جب آپ اپنے ذکر سے فارغ ہو جائیں گے تو تھوڑی دیر پرسکون ہو کر بیٹھیں گے، اور پرسکون ہو کر بیٹھنے کے بعد پرسکون ہو کر بیٹھنے کے بعد آپ پوری اپنی توجہ ایک طرف لے کر آ جائیں گے، اور اس کے بعد دم کر دیں گے اپنے سامان پر، اور 40 مرتبہ بیٹھے ہوئے ہیں تو میں بھی آپ لوگوں پر دم کرتا ہوں، اور آپ لوگ بھی اپنے اوپر ہاتھ پھیر کے پورا اسی طریقے سے دم کر لیا کریں جس طرح میں کرتا ہوں۔ اور جو لوگ میرے ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، یقیناً اس میں تو کچھ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں پڑھنے میں، کچھ لوگ میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، اور جو لوگ، جب میں خاموشی اختیار کرتا ہوں تو وہ لوگ اپنا سبق کو مکمل کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب سبق اپنا مکمل ہو جاتا ہے پھر ہاتھ پھیر کے اپنا پورے جسم پہ اس کو ہاتھ پھیر لیں، اور یاد رکھیں کہ یہ اس عمل کے ساتھ ساتھ کوشش یہ کریں کہ نظر اور نیاز کا سلسلہ بھی اپنی طرف اپنی محفل سجائے رکھیں۔ اور الحمدللہ انشاءاللہ ہم لوگوں نے، ہماری ٹیم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 7، 8، 9 اور 10 یہ چاروں دن، یعنی کہ محرم کی 7 تاریخ، 8 تاریخ، 9 تاریخ، 10 تاریخ کو ہم انشاءاللہ دسترخوان امام حسین سجائیں گے، اور جس میں ہم اس میں اہل بیت کی پوری ترتیب جو ہمارے بزرگوں سے ہم تک پہنچی ہے، ہم اس ترتیب کے ساتھ پورا اصال و ثواب کا اہتمام کریں گے۔ اور وہ لوگ کہ جو لوگ میرے ساتھ اس دسترخوان امام حسین میں شامل ہونا چاہیں، ہم نے کوئی خاصیت نہیں رکھی ہے، یہ تو ظاہر سی بات ہے لوگوں کی محبت ہے، لوگوں کی عقیدت ہے، اور ظاہر سی بات ہے لوگ اس میں جو چاہے شامل ہونا چاہیں وہ شامل ہو سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ پوری ایک دیکھ کریں، نہیں، آپ اس میں کچھ بھی شامل ہو سکتے ہیں، کوئی 1000 روپے شامل ہو جائے، کوئی 10,000 شامل ہو جائے، کوئی جو صاحب حیثیت ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو جو دیا ہے وہ اس حساب سے اپنی مرضی کے مطابق ہمارے ساتھ دسترخوان امام حسین میں شامل ہو جائیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم 7، 8، 9 اور 10، 7 محرم، 8 محرم، 9 محرم، 10 محرم کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تیاری ہم نے شروع کر دی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم بڑے پیمانے پر ہم دسترخوان لگائیں گے کہ جس میں حلیم بھی رکھیں گے، بریانی بھی رکھیں گے، قورمہ بھی رکھیں گے، اور ہر وہ ڈش رکھیں گے جو نایاب ہوگی، جو اعلیٰ ہوگی سب سے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر اعلیٰ گھرانے کی نظر ہو تو جیسا گھرانہ پھر ویسے ہی ہم کریں گے انشاءاللہ۔ تو یاد رکھنا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دگنا دیتا ہے، اور جو اس کی محبت میں خرچ کرتے ہیں، اس کے دوستوں کی محبت میں خرچ کرتے ہیں، اس کے دوستوں کی محبت کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 گنا زیادہ دیتا ہے۔ تو اگر آپ لوگ میرے ساتھ دسترخوان امام حسین میں شامل ہونا چاہیں، زبردستی نہیں ہے، اپنی مرضی ہے، اپنی خوشی ہے کہ جو لوگ شامل ہونا چاہتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ اب ظاہر سی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان عالی شان ہے نا کہ آپ اپنے لیے جو چیز پسند کرتے ہو اپنے بھائیوں کے لیے بھی وہ پسند کرو۔ اب میں کھانے میں مثال کے طور پر، اب میں کھانے کے اندر کوئی اعلیٰ چیز پسند کرتا ہوں، اور جب کوئی میرے گھر مہمان آتا ہے یا جب میں کسی کو بلاتا ہوں یا جب میں کسی کو دیتا ہوں تو میں اپنے سے کم تر چیز دوں، تو یہ غلط ہے۔ تو میں وہی چیز استعمال کروں، وہی چیز لوگوں میں بہترین طریقے سے صدقہ کروں، وہی چیز بہترین طریقے سے میں خیرات کروں، بہترین طریقے سے اللہ کی راہ میں کھانا کھلاؤں، بہترین طریقے سے میں اہل بیت کے اس سے میں نظر کروں۔ تو جیسی اللہ تعالیٰ نے میری حیثیت دی، جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے مقام دیا، جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے نوازا ہے، تو میں اس سے میں کروں، تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے دلوں کو سنتا ہے، آپ کے دلوں کی جانتا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ جو لوگ میرے ساتھ شامل ہوں تو اسکرین پر آپ کے نمبر موجود ہے، اکاؤنٹ نمبر بھی صرف فیصل بینک کا موجود ہے، اور جو پاکستانی ہیں ان کے لیے ایزی پیسہ جیش کیش ان کے نمبر پر موجود ہے کہ جو لوگ اس ذکر و اذکار میں میرے ساتھ شامل ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ لوگ ذکر و اذکار کے ساتھ ساتھ اس نظر اور نیاز کی محفل میں بھی میرے ساتھ شامل ہوں، تاکہ یہ سلسلہ بڑھے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو سلسلہ بڑھتا جائے گا یہاں لوگوں کو، عوام کو، اور جو مستحق ہیں ان کو فائدہ ہوگا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کو سب سے بہترین عمل تمہارا جو پسند ہے وہ ہے کسی کو کھانا کھلانا۔ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب تک کسی مہمان کو نہ ڈھونڈ لیتے، جب تک کوئی آپ کے ساتھ دسترخوان پہ نہ بیٹھتا، آپ خود تنہا کھانا نہیں کھاتے، چاہے آپ کو کئی دن بھوکے گزر جاتے تھے۔
تو اپنے ساتھ دسترخوان پہ بٹھانا یہ بھی بہت باعث برکت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے گھر میں برکت ہو، آپ کے دسترخوان میں برکت ہو، تو پھر آپ دسترخوان امام حسین کو سجائیں، جس حیثیت سے سجائیں۔ ضروری نہیں ہے کوئی 100 روپے سے سجا لے، کوئی 10 روپے سے سجا لے، کوئی 5 روپے سے سجا لے۔ اب مثال بالکل ایسے ہی ہے اس بلبل کے پانی کی طرح جو اس کی چونچ میں تھی، وہ کم از کم اس کے دوستوں میں تو شامل ہوا۔ اگر آپ چاہتے ہیں دسترخوان امام حسین میں میرے ساتھ شامل ہونا، اور میں بھی باقاعدہ طور پہ یہ اعلان کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میں بھی اپنے پرسنل اپنی کمائی سے میں بھی دسترخوان امام حسین پہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اہتمام کروں گا۔ تو آپ لوگ بھی نیت کر لیں انشاءاللہ، اور جو لوگ شامل ہونا چاہتے ہیں آپ کے اسکرین پر نمبر موجود ہے، ہمارا شامل ہو سکتے ہیں۔ اور امام حسین کی چوکی کا عمل جو لوگ کر رہے ہیں، جس مقاصد کے لیے کر رہے ہیں، اپنے اوپر پانی دم کر کے بھی رکھیں، پانی اپنے مریضوں کو بھی پلائیں، خود بھی پئیں، اور اس کا عمل مکمل کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ 10 دن میں آپ بھی اس کے عامل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور باقی 15 کے نشے اگر زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں، مجھے کال بھی دینا، مجھے موبائل دو آن کر کے۔ اگر آپ لائیو کال کرنا چاہیں تو لائیو کال کر سکتے ہیں، اسکرین پر آپ کے نمبر موجود ہے۔ اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے، اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے آپ ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہو۔ اور کسی کوئی پریشان ہو آپ کے گھر میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے احباب میں، ان کے لیے اگر دعا کروانا چاہتے ہیں تو دعا کے لیے بھی میسیج آپ کر سکتے ہو انشاءاللہ تعالی۔ ہم جب 7ویں ٹرانسمیشن میں، یعنی کہ جو ہماری 7ویں تاریخ ہوگی ماہ محرم کی، تو ہم 7، 8، 9 اس 3 دن میں جب دسترخوان امام حسین سجائیں گے تو اس میں ہم ایک محفل کا اہتمام بھی کریں گے، اس میں دعا کا بھی اہتمام کریں گے، اور اس دعا میں آپ کو شامل کریں گے۔ اور جس مقصد کے لیے آپ لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ شامل ضرور ہوئیے گا، اور شامل ہونے کے لیے آپ نام بھی بتا دیجئے گا، اپنے واٹس اپ کر دیجئے گا ہمیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی برکت دے۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ تھوڑا سا صبر کریں، کیونکہ جب موبائل آن ہوتا ہے تو کال پہ کال آنے شروع ہو جاتی ہے، تو جس کی وجہ سے تھوڑی سی پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ تو اب میں چاہتا ہوں کہ میری طرف سے میرے ساتھ چلنے والوں کو 15 کے نشر کی بھی اجازت ہے، اور جو لوگ میرے ساتھ امام حسین کی چوکی میں ابھی جڑے ہیں، ابھی شامل ہوئے ہیں، تو وہ لوگ بھی میرے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، میری طرف سے ان کو اجازت ہے۔ اور میری وہ بہنیں جن کے ساتھ اگر کوئی مسئلہ ہو گیا کہ اگر انہوں نے 2-3 دن پڑھا اور آج ان کے ساتھ شرعی دن آ گئے یا ناگے کے دن آ گئے، تو وہ لوگ میری بہنیں ٹرانسمیشن ضرور دیکھیں، سنیں، اس کی برکتیں لیں، لیکن آپ نے پڑھنا نہیں ہے۔ جب آپ غسل کر لیں گے، نماز پڑھنا شروع کریں گے، پھر پڑھنا شروع کر دیجیے گا، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ اور میں پھر اپنے تمام شاگردوں سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ جس طرح میں آپ لوگوں کے لیے اپنا وقت دیتا ہوں، اپنے سلسلے کی تعلیمات عام کرتا ہوں، اپنے لیے آپ سمجھ لیں کہ اپنے ہر قیمتی وقت میں آپ لوگوں کا اپنا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، ہر خاص اور عام عمل میں تعلیم کرتا ہوں، آپ لوگوں کو دیتا ہوں، تو آپ لوگوں کا بھی فرض بننا چاہیے کہ ایک شخص کم از کم 10 لوگوں میں ضرور اس چیز کو شیئر کرے، اپنے موبائل کے 10 گروپوں میں ضرور شیئر کرے، تاکہ جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ بڑھتے چلے جائیں گے، سلسلے کی تعلیمات پھیلتی چلی جائے گی۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔